حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عظیم مقام یہ ہے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے حد محبت تھی۔ مورخین نے یہ بھی بیان کیا کہ بہت عرصے بعد عہد نبوت میں ایک بوڑھی عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی۔ قربت و افلاس ان کا حال درگدر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً پہچان لیا اور وہ پورے شوق محبت سے اپنی نشست سے اٹھے اور میری ماں کہہ کر ان سے لپٹ کے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر بچھا کر آپ کو عزت و تکریم سے ان پر بیٹھایا۔ یہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بھی روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور جوانی میں سید خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں مکہ حاضر ہوئی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی خدمت میں کئی اونٹنیاں پیش کی تھی۔ مدینہ منورہ میں حاضری کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریوں کا ایک ریوڑ ساز و سامان سے لدی ایک ناکہ ان کی خدمت میں پیش کی۔ وہ ان طواب سے زیادہ اس بات پر شدام فرحان تھی کہ ان کی رضائے بیوٹی کو اللہ نے اس سے مقام بلند عطا فرمایا جس کی دعاؤں اور تمنا وہ کرتی تھی۔ اس کے علاوہ آپ کو اپنے رضائے بہن سیدنا شیمہ رضی اللہ تعالیٰ سے بہت انسیت تھی۔ آپ شیروار کے زمانے میں وہی آپ کے ساتھ کھلا کرتی تھی۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ نے 2 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت سے دودھ پلایا اور آپ کی پرورش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشو و نما دوسرے بچوں سے بہت اچھی تھی، اس لیے جسمانی اعتبار سے 2 سال کی عمر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 برس کے دکھائی دیتے تھے۔ 2 سال کی عمر تک حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سال میں 2 بار والدہ معاہدہ حضرت آمنہ کو ملانے لے جاتی تھی، پھر واپس لاتی تھی۔ 2 سال بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ لے جانے کا وقت آیا تو یہ امر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بہت تکلیف کا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بے حد انتہا محبت تھی، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی برداشت کرنا ان کے لیے کوئی آسان کام نہ تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ جب 2 سال گزر جانے والے میں آپ کو لے کر حضرت آمنہ کے پاس مکہ پہنچی تو آپ کی جدائی کے غم میں میری آنکھوں سے بے تحاشا آنسو بہہ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت آمنہ بولی کہ اب تم اسے اپنے پاس کچھ اور دیر تک نہ رکھ سکتی ہو؟ ان کی زبان یہ سن کر میں خوشی سے بے حال ہو کر بولی، اگر آپ چند مہینے اس میرے پاس رہنے دے تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ میری اس درخواست پر حضرت آمنہ بخوشی مجھے اس کی اجازت دے۔ حضرت آمنہ کی اس فیصلے کی ایک بڑی اور غالب وجہ یہ تھی کہ ان دنوں میں مکہ میں وبا پھیلی ہوئی تھی۔ حضرت آمنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں ٹھہرنے اور مناسب نہ سمجھے واپس حضرت حلیمہ سعدیہ کے ساتھ گاؤں بھیج دیا۔ تاہم چند ماہ کا یہ فیصلہ اب جو کئی سالوں پر محیط ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حلیمہ کے پاس مزید 4 برس رہے۔ 6 سال کی عمر میں ہی مکہ واپس آئے۔ اپنی والدہ ماجدہ کے پاس 6 سال کا یہ عرصہ حضرت حلیمہ اور ان کے گھر کے لیے بے پناہ خیر و برکت کا سبب رہا۔ ان کا گھر سارے قبیلے کے لیے رشک کا باعث بن گیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ نے جس محبت و اپنے سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بولا پاسا یادگار طریقی حقیقت ہے۔ یہ بھی ایک مسلم امر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کی موجود مسعود سے ان خاندان کی قسمت ایک بدل گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیام بنو سعد کے دوران پورے علاقہ اور قبیلہ میں سعادات منظر بچوں کو طرح زبان زد عام ہو گیا، کیونکہ برکات و نعمات کی بارش نے سبھی کو ننال کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے خاندان میں واپس چلے جانے کے بعد بھی قبیلہ اور بالخصوص حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آپ کا تذکرہ ہوتا رہتا تھا۔